آج 4 ربیع الاول پہلے جمعے کا بابرکت دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ 12 ربیع الاول سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ ربیع الاول کے پہلے جمعہ کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے، خدارا اس موقع کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال بعد موقع ملنا ہے، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ربیع الاول پہلا جمعے کا بابرکت دن ہے۔ جو لوگ رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی رب کریم سے اپنی تقدیر کے تالے نہیں کھلوا سکے، جنہوں نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، لاپرواہی میں گزار دیا، اور ربیع الاول برکتوں والے عظمتوں والے مہینے میں ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، رب کریم کو راضی نہ کر سکے، ربیع الاول کی پہلی رات کا وظیفہ کسی بھی وجہ سے نہ پڑھ سکے، وہ آج 4 ربیع الاول پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیں۔ رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ گھر سے غربت، تنگ دستی، بے سکونی کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی سالوں، کئی مہینوں، کئی گھنٹوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج آپ میں سے کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق دولت مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گی طریقہ ترتیب سے پڑھ کر اللہ سے جو چاہے مانگ لیں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، جو ساری زندگی نہ مل سکا، آج ایک دن کے وظیفے سے مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھے۔ یہ چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے، اس کے پڑھنے میں نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، سفر میں پڑھ لیں، گھر میں پڑھ لیں، کاروبار میں پڑھ لیں، حتیٰ کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، کامل یقین سے پڑھنا ہے۔ مانگنا رب کریم سے ہے۔ آج میں آپ سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ آپ بالکل بھی مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، یقین کامل سے پڑھیں، رب کریم سے مانگ لیں۔ اللہ نے چاہا تو رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اگر کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی بیماری ہے تو شفا کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی پریشانی کے حل کے لیے پڑھ لے، ہر طرح کے مسائل کے حل کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے، آپ پر رحمتیں، برکتیں چھما بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ میں سے جو کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، ذاتی مکان بھی مانگے گا تو مل جائے گا۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، کرائے کے مکان میں رہنا تو عذاب بن چکا ہے، آج اس عذاب سے جان چھڑانا چاہتی ہیں، پھر آپ یہ نہ سوچئے گا مجھ سے تو گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، نیا گھر کیسے بناؤں۔ آپ ربیع الاول کی عظمت برکت والے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ آج جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد نرینہ مل جائے گی، قرض داروں کو قرض سے خلاصی ہو جائے گی، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں کبھی بھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں، ظہر کے بعد پڑھیں، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ربیع الاول کی 4 تاریخ جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔
اب عمل کیا ہے؟ آج 4 ربیع الاول پہلے جمعے کے دن آپ کو جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر آسان درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جس کو جو چاہے جتنا چاہے اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ کوئی نیا گھر چاہتا ہے گھر لے لے، گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، نوکری کے لیے پڑھ لے، من پسند شادی کے لیے پڑھ لے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ آج ہر حاجت کی نیت کر کے بیٹھنا، یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آپ نے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہوتے ہیں، ہر کام میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ ربیع الاول کے مہینے میں پہلے جمعے کے دن الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اپنے وظیفے کا آغاز کرتا ہے، اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، رب کریم سے رو رو کر مانگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، یہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے اسے غیب سے عطا کر دو۔ اگر آج بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے ہو جائیں، بگڑے کام سنور جائیں، مشکلات کا خاتمہ ہو جائے تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کے دیکھیں۔ اس آیت میں رب کا شکر ہے، اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اللہ کریم نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں، نہ کبھی در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو آج ربیع الاول پہلے جمعے کے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں وسعتیں آ جاتی ہیں۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، لیکن یقین قابل کے ساتھ، محبت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کو راضی کر لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، اپنا بنانا چاہتا ہے، تو وہ دوسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دیکھیے۔ ربیع الاول کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ یہ مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج 4 ربیع الاول پہلے جمعے کا دن آ چکا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک حتیٰ کہ شب قدر کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں، کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی۔
تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑتا۔ جو قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ رب کریم سے 1,00,000 مانگتا ہے تو اللہ کی ذات 70,00,000 سے نوازتی ہے۔ بے روزگار ہیں، روزگار مل جاتا ہے۔ بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ مل جاتی ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کس طرح پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ رب کا صفاتی نام ہے۔ یہ رب کریم کا ایسا جلالی اسم اعظم ہے، جب کوئی بندہ پریشانی میں، جسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، رب کے سامنے منگتا بن کر یا ذوالجلال والاکرام پڑھتا ہے تو رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے۔ جب رب فرما دیتا ہے، پھر رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ کئی مہینوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آپ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے مل جائے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن سورت کا ہے۔ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ آپ نے آخر میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ربیع الاول کے مہینے میں بہت فضیلت برکت والی سورت ہے۔ آج ربیع الاول کی 4 تاریخ پہلے جمعہ کا دن ہے۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج اگر آپ رشتوں میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، قدم پر لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آج تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھ لینا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے تیسرے نمبر پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ آج 4 ربیع الاول پہلے جمعے کے دن جس گھر میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب تعداد میں پڑھ لیے جائیں گے، اس گھر کے کونے کونے سے ہر طرح کے مسائل پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی 7 آسمانوں 7 زمینوں کا رزق آپ کے پاس چل کر آئے گا۔ آج جو کہتے ہیں ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، 4 ربیع الاول پہلے جمعے کے دن 7 بار سورہ کوثر پڑھ لیں۔ ضد کر کے رب سے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ میرے رب نے چاہا تو رب اتنا نوازے گا، آپ مانگنے والے نہیں بانٹنے والے بن جائیں گے۔ آج تک یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے کامیابی عطا فرمائی۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہاں سے غربت تنگدستی کا خاتمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر 33 بار یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب وظیفہ مکمل ہو چکا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں۔ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔